السلام علیکم. خالد مصطفیٰ کا سلام اور آداب قبول کیجیے. میں ہوں اپنے پروگرام مناظرہ کے ساتھ حاضر خدمت. تازہ ترین خبریں اور ان پر دلچسپ تبصرے حاضر ہیں. آج کی سب سے بڑی خبر تو آپ کو سب کو پتہ ہی چل گئی ہوگی کہ عمران خان نے جو شو کیا وہ بری طرح سے فلاپ ہو گیا. ایکچولی یہ شو اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ان سے توقع ضرور مجھے تھی عمران خان سے ایسے شو کروانے کی، اس لیے کہ شو دیکھیے کمیونیکیشن اسکلس آنی چاہیے، کمیونیکیشن اسٹریٹجیز آنی چاہیے. اس کے اندر سب سے جو بہترین اسٹریٹجی ہے نا وہ ہے آپ جلسہ کریں. آپ جس طریقے سے نواز شریف کر رہے ہیں، زرداری کر رہا ہے، اس سے آپ کی اسٹرینتھ معلوم ہوتی ہے. آپ بچوں کو، لوگوں کو، عورتوں کو سڑکوں پہ لے کے آ رہے ہیں. ان پولیس کرے گی ظاہر ہے، اگر وہ اس کی راہ میں رکاوٹ ڈالیں گے عام آدمیوں کے تو ان کا تو فرض بنتا ہے، تو ان پہ تو کوئی وہ نہیں بنتا. لیکن آپ ان بچوں سے کھیل رہے ہیں، ان کے مستقبل سے. آپ ان لڑکیوں کے سے مستقبل سے کھیل رہے ہیں جو راہ چلتے ہوئے سیٹ کرتی ہیں لائنیں، معافی چاہتا ہوں کہتے ہوئے. لیکن آپ کریں نا. آپ کا دو تو وہ ہیں، ایک جاؤ چوا بھی ہے آپ کا لیڈر، اور ایک بڑھ گیا جو ہے وہ بھی لیڈر ہے. دو تو یہ بالکل فرنٹ پہ ہیں. اور تیسرے وہ اور بھی وکیل ہیں جو اس نے اس سے لڑا تھا، عظما سے بدتمیزی کی تھی اس نے. ان کو کہیں کرے نا جلد سے کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ہے ہی نہیں، اسٹرینتھ ہی نہیں ہے. نواز شریف کا دیکھ لیں، آج میں نے دیکھے اس طرح بھرے ہوئے تھے، پیک تھے بالکل. زرداری کے ٹھیک ہے، محنت کر رہا ہے، ٹھیک پیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ کیا سڑکوں پہ آپ لے کے آ رہے ہیں؟ ناکام ترین طریقہ. اور پھر وہی کراچی کے لوگ، میں پھر بھی مجھے غصہ آتا ہے ان کی جو حیثیت ہے. حیثیت تو نہیں میں کہہ سکتا، سوری، لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ نہ عقل نہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. بھائی آپ فلو میں چلیں. فلو کے اگر اگینسٹ چلیں گے نا تو آپ اگینسٹ بھی چلتے ہیں لوگ تو ان کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے. آپ نے پاکستان، آپ یہ کہتی ہیں نا ایم کیو ایم کہ ہم نے بنایا پاکستان، ہمیں حکومت کا حق ہے. نہیں، آپ نے نہیں بنایا، سوری، آپ جھوٹ بولتے ہیں. آپ نے حکومت نہیں، آپ کو تو پناہ ملی ہے، پاکستان نے پناہ دی تھی. آپ تو دربدر ہوئے ہوئے تھے. میں نہیں جانتا پاکستان جو وہاں سے آئے تھے ہندوستان سے، سارے نہیں، جو اچھے خاندان والے ہیں ان کی میں بات نہیں کر رہا ہوں. میں پہلے بتا دیا. لیکن جو یہ لوگ ہیں جو اوپر آئے ہیں، ادھر ادھر سے چہرے نظر آ رہے ہیں آپ کو، اب کبے ساری طرف نظر آ رہے ہیں نا آپ کو. کہاں ہے؟ کوئی کہہ رہا ہے کہ میں مٹھائی دوں گا تمہیں، میں جیت جاؤں ٹکٹ. کوئی کہہ رہا ہے میرا نام بدل دینا، جیسے شہباز شریف کہہ رہے ہیں. کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے میں تمہیں انگور دوں گا. ان کی باتوں میں نہیں آنا. ہاں، جو کام والے ہیں نا ان کو آپ سلیکٹ کرنا. بھائی صاف ستھری سیاست لاؤ، صاف ستھری بات کرو. اس کی میں آپ کو بتاؤں، ایم کیو ایم کی میں بتا دوں آپ کو، یہ مہاجروں کے بڑے سرپرست بنتے ہیں لیکن انتہائی درجے کے میں زبان استعمال نہیں کر سکتا. جب میں وہاں حیدرآباد میں تھا، اتفاق سے ظاہر میری کچھ اپنے گھر کی وجہ سے کچھ پوزیشن خراب تھی، مالی حالات کچھ صحیح نہیں تھے. تو ایک صاحب جو تھے، صوفی نام تھا ان کا، اتنی بڑی داڑھی تھی. ہم ٹیکسی منگواتے تھے تو وہ آتے تھے ٹیکسی، کبھی کبھی کراچی چلے جاتے تھے. انہوں نے ایک دن آئے کہ یار مجھے بڑی سخت ضرورت ہے اور میں ٹیکسی کے اندر آپ لگا لیں پیسے. تو ہمارے پاس ٹوٹل سرمایہ 30,000 تھا، وہ میں نے اس کو دے دیا. ایک انہوں نے اسٹامپ پیپر بھی دے دیا. چلو بھائی، میں نے کہا یار یہ تو شریف آدمی ہے، مہاجر بھی ہے، چلو بیچارہ غریب آدمی. ایک تو میں بلیو بھی جلدی کر لیتا ہوں، اور پھر مطلب غریب آدمی کے لیے تو خاص طور سے. بہت بھاگ گئے، کراچی چلے گئے. یعنی اگر وہ کہہ دیتے نا کہ میرے پاس نہیں ہے تو میں ان کو معاف کر دیتا. لیکن میں نے اللہ پہ چھوڑا. پھر میں نے ان کے ایم کیو والوں سے بھی بات کی، انہوں نے اپنی کہانی ڈال دی کچھ پیسے لینے کے چکروں کے اندر. میں کہا چھوڑو، اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں. اللہ نے اس سے کئی درجے زیادہ، وہ تو 30,000 اس وقت میرے لیے 30 لاکھ تھے، لیکن آج میں الحمدللہ اس کی بڑی مہربانی. ان صوفی صاحب اگر میرا یہ پروگرام دیکھیں تو اگر ان کو ابھی بھی ضرورت ہے 30,000 کی اور، تو بالکل مجھ سے رابطہ کریں. میں ان کو فی سبیل اللہ دے دوں گا 30,000 اور بھی. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح لٹیرے نہ بنو، تم لٹیرے نہ بنو. خیر کہاں سے کہاں بات ہو گئی تھی، لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ اپنے دل کا غبار تو نکال دوں، اپنے لوگوں کو بتا دوں کہ یہ آپ کے کام نہیں آئیں گے. یہ ٹکٹ ہولڈر ہیں صرف. یہ صرف ٹکٹ ان کے ساتھ ہیں جو یہ چمچے نہیں ہوتے ہیں ٹائپ، چمچے کڑچے جو ہوتے ہیں نا، وہ ہیں یہ آپ کے لیے کام نہیں آئیں گے. آپ اس سے ہوشیار رہیں. اب انہوں نے جیسی بہن ویسا بھائی. بہن صاحبہ جو ہیں، عمران خان صاحب کی بہن صاحبہ فرماتی ہیں کہ میں ملی تھی اور عمران خان صاحب کو سزائے موت دینے کے چکر میں ہیں یہ. اور دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں سائفر کا کیس کیا ہے. جیسے عمران خان بھائی نے نہیں کہا تھا ٹرسٹ، دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں ٹرسٹ ہوتا کیا ہے. ٹرسٹ انہوں نے خود توڑا. ٹرسٹ
यार लोग को बेवकूफ़ समझते हो क्या आप लोग? ट्रस्ट का हमें नहीं पता ट्रस्ट क्या होता है। ट्रस्ट बना लो। अब अंग्रेजी में ट्रस्ट ये टर्म चलता है यहाँ पर। ट्रस्ट बनाने आपको पैसे अच्छे मिल जाते हैं। और दूसरा कब्र, पाकिस्तानी स्टाइल कब्र बना दें, आपको पैसे अच्छे मिलेंगे। मस्जिद के इमाम बन जाएं, या दुआ देने लगें, या दवाई देने लगें, रंगों से इलाज करने लगे, इस तरीके से करने लगे। फ्रॉड ही, टोटल फ्रॉड, टोटल फ्रॉड। अल्लाह एक है बस, उससे मांगो अगर मांगना है तुमने। अच्छा, अब मैं बता रहा था उसकी क्या था, इमरान खान साहब की बहन का। वो कहने की भाई आप लोगों को मैं बता रही हूँ ना कि डोनाल्ड लू जो था वो उसने पाकिस्तान के खिलाफ बात की थी। ये था साइफर केस। वो भाई लोगों को पता नहीं है, डोनाल्ड लू ने तो कुछ की ही नहीं, सबकी विटनेसेस आ गए। अब मैं ये नहीं कह चाह रहा कि भाई उसको कुछ सजा हो जाए, मैं इस तरह नहीं कह रहा। लेकिन आप घिसी पिटी बात, हम अमेरिका में जाके मुकदमा करेंगे, कब करोगी भाई तुम? जब उसका पानी गुजर जाएगा। उसके तो बच्चे भी नहीं आए। अगर बच्चों को इतनी मोहब्बत होती, दोनों बेटों को, बेटी को तो खैर से मोहब्बत ही नहीं है, वो भी आ जाती उनके साथ अगर ये बुलाता। चलो पैसे नहीं थे इसके पास तो वो पैसे लगा के भी आ जाते अगर मोहब्बत होती। भाई मिलने अपने बाप से मुलाकात तो ज़रूरी है ना। कहाँ मोहब्बत? झूठी झूठी झूठ। जब बाप ऐसा होगा तो बच्चे भी वैसे ही होंगे। छोड़ दें इस चीज़ को। और ये सबक है आवाम के लिए कि आप भी तो बच्चे की तरह है ना उनके, तो आपके लिए भी ये नहीं काम आएगा। ये मैं आपको लिख के दे देता हूँ। अब मुझे पूरा इनका जो प्लान है वो समझ में आ गया। जो 9 मई वाला है ना, वो बड़ा सीरियस है बात। पहले मैं समझ रहा था कि नहीं यार ये ऐसे ही मुजाहरे हुए, नहीं ये मुजाहरे नहीं थे। ये बिल्कुल, अगर इस डीप में हाफिज साहब बिल्कुल सही समझें, ये एक्चुअली बगावत थी। और बगावत में इसके पीछे फैज़ साहब जो थे ना वो इन्वॉल्व। उनकी पूरी हिस्ट्री इस तरीके थी कि एक तो पहले बात तो ये है, जो आप हाफिज साहब उसको क्या होता है, जो काजी साहब हैं, काजी साहब को बुरा भला कहते हैं ना, इनको भी तो हटाने का इन्हीं का प्रोग्राम था ना। इनका प्लान ये था काजी को हटाएं और वो जो बांधरिया है ना उसको लेकर आएँ एज ए चीफ जस्टिस रहेगा वो, जिसके भाई ने शबनम की रैप किया था। आप अंदाज़ा करें ना, इनके बैकग्राउंड तो देखें आप, किस तरह सोचते भी उनके वोट देने के लिए। वो नंबर एक बात। नंबर 2 सैफ को लेके आना था। नंबर 3 ये प्रेसिडेंट बन जाते। जो ये बातें सारी वाडा साहब ने बिल्कुल क्लियर कट कह दी है। मैं उनका बिल्कुल, मैं तो वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहा, वरना मैं तो उनके पास ज़रूर जाता इस मिलने के लिए। अच्छा, फिर मैं सोच रहा था इलेक्शन लड़ने के लिए भी, लेकिन फिर मैंने सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन को दरखास्तें दी 2-3। तो मैंने अभी हाजी साहब उनसे काजी साहब से बात करूंगा कि सर उन्होंने तो जवाब तक नहीं दिया। मैंने कहा भाई नेशनलिटी का क्या है रूल, उन्होंने किसी ने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा भाई मैं खाम खा फंसूँ, फ़ायदा क्या चक्कर के अंदर, सुकून से तो बैठे हैं ना। लेकिन मैं अपनी आवाम की खिदमत करना चाहता था। लेकिन बहरहाल खैर बहुत मौके आएंगे, अल्लाह ज़िंदगी दे। तो कहने का मकसद ये है कि अब ट्रुथ जो है ना, वो ट्रुथ बहुत कड़वी है। ट्रुथ ये है कि इनके जो मुकदमात हैं ना वो माफ़ नहीं होंगे। ये कोई ये समझे ना छूट गए, एक ने ज़मानत हो गई और छूट गई, सानन जावेद छूट गई और वो छूट गई वो छूट गई, नहीं। आप तो 22 हो जाएगा अगर एक को छोड़ा और दूसरे को पकड़ लिया। ये फिर तो वो 2 मिनट में कोर्ट में जाएगा आदमी। सारे वकील थोड़ी ऐसे हैं जैसे वो जो सरदार साहब बने हुए हैं, पाकिस्तानी सरदार। लेकिन इंडिया के भी सरदार होते हैं, सिख जो होते हैं ना, ये पाकिस्तानी सरदार हैं जो गंजे हैं। ऐसे टिकट मिल गया, इतने मुतमईन होके खा रहे हैं। अबे तुम अपने उसको बचाओ, जाके लड़ो ना। जब उनके वकील नहीं मिल रहे तो जाओ ना उधर कोर्ट के अंदर जाओ, तो उनके वकील ही नहीं नजर आ रहे। तुम क्या कर रहे हो इधर? पता नहीं क्या चीज़ खा रहा है, शर्म तक नहीं आती। भाई जिस लायल तो बनो ना, जिसके जिसके तरफ तुम कर रहे हो, काम कर रहे हो, जिससे टिकट लिया तुमने। ये तो बेवकूफ़ है, इमरान खान तो बेवकूफ़ है, वो तो टिकट दे देगा। लेकिन वो पैसे इतना बेवकूफ़ नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। पैसे ठीक ठाक लिए उसने, 4-4 करोड़ लिए उसने। और वो सारे, अच्छा जयमामा का बीच में नाम शामिल कर देते हैं कि वो छुड़ाना चाह रही। अबे वो कहाँ, क्यों छुड़ाएगी वो? मुसलमान को क्यों छुड़ाएगी? मुझे पहले बताए ना। उसका तो कोई वास्ता ही नहीं है, वैसे भी नहीं है वास्ता, उसको कोई वास्ता नहीं है। आप बिल्कुल गलत इसके अंदर ये जाली खबरें देते हैं एक्चुअली। अब मैं बताऊं आपको, एक मैंने आज की खबर पढ़ी, पाक ईरानी ताल्लुकात में तेज़ी। ये है जियो न्यूज़ की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। भाई इसके अंदर क्या बात? आपको तो फ़ौरन जो वज़ीर आज़म था उसको बड़ा सख्त बयान देना चाहिए था कि यार नो मज़दूरों का क्या कसूर, मुझे ये तो बताइए। वो तो अपने बच्चों के पेट पालने के लिए, वो चाहे कहीं से भी हों। अल्लाह से माफ़ी मांगो भाई।
ان کو قتل کر دیا، اب ان کی فیملی تو تباہ برباد ہو گئی نا. تو آپ کیا کر رہے ہیں مجھے بتائیے نا، کیا کر رہے ہیں آپ؟ جو وزیر اعظم صاحب ہیں ایکٹنگ، وہ کوئی سخت بیان دیتے کہ بھائی یہ کیا طریقہ ہے، ان کو ایران والوں کو بتاتے کہ بھائی یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ سازش ہے نا. دیکھیے 1-2 ہوتے ہیں ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے، اور 9-10 جو ہے نا ان کے بالکل ڈفرینٹ ہوتے ہیں نا سیناریو. ان کو اگر قتل کریں تو اس کا مطلب یہ سازش ہے بڑی لمبی بین الاقوامی، اور اس کے پیچھے ماسٹر مائنڈ کون ہے آپ کو پتہ ہے، یہ پڑوسی ہمارا. میں اسے نفرت نہیں سکھا رہا، لیکن آپ ان میں سے جب آپ خود نفرت کریں گے تو دوسرے بھی نفرت کریں گے، یہ بات ہے نا. تو اس لیے آپ اگر ان سے میل ملاپ رکھیں گے تو لازم بات ہے کہ پھر وہ بھی نہیں وہ کریں گے. تو خیر دنیا تو اس طرح ہی چلتی ہے بھائی، اس کو تو میں نہیں کہہ سکتا. انٹرنیشنل سیاست کس طرح چل رہی ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ فلسطین کا کوئی مسئلہ حل کرنے کو تیار نہیں ہے. قرآن میں خود لکھ دیا ہے کہ بھائی اپنے مسئلے آپ خود حل کریں. جب اللہ نے پیدا کر دیا تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا، پھر آپ نے خود ہی کرنا ہے مسئلے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جو ہے نا آپ لوگ یہ کریں کہ بھائی جو ووٹ اچھے ڈالنے کی کوشش کریں، کہ جو صاف ستھرے لوگوں کو، یہی آپ کے لیے موقع ہے، آخری موقع. کیونککہ آئی ایم ایف والوں نے اور کڑی سخت شرائط رکھ دی ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا نا، اب صرف 5 مہینے رہ گئے ہیں ٹوٹل. اس وقت کیا ہوگا اللہ کے ہاتھ میں ہے بھائی. لیکن اللہ جو ہے نا وہی کرے گا جو نیچر ہے. مطلب اگر کسی نے زنا کیا تو اس کو سزا ملے گی، سیدھی سیدھی بات ہے. اس میں اللہ کا جو بیچ میں تصور لاتے ہیں نا، یہ بالکل ٹوٹلی غلط ہے. مجھے پہ کوئی وہ نہیں کرنا کہ بھائی یار یہ کیا کہہ رہے ہو، نہیں، یہ بالکل صحیح بات ہے. دو وہ کا کوئی بھی تصور نہیں ہوتا، جیسا کرے گا ویسے ہی بھرے گا، کلیئر کٹ بات ہے. اچھا کرو ملے گا اچھا تصور. تو بہرحال اور اچھی اچھی باتیں بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اپنا خیال رکھیے گا، اور کسی کو دل آزاری ہوئی کسی میرے جملے سے تو میں معافی چاہتا ہوں، کیونکہ میں بالکل سچائی کے ساتھ بول رہا ہوں. خدا حافظ.